اشہد ان لا الہ الا اللہ والصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز طلباء کرام، ہم نے آج تعلیم و تعلم کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، وہ رب کے جو بڑا عزت والا ہے، اسی کے نام سے، اور وہ کہ جس نے علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم سکھایا کہ جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اس بڑی دنیا میں، اتنی مخلوق میں مجھے اور آپ کو چنا اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے دین کا علم حاصل کرنے یہاں جمع ہیں۔ اور تمام تعریفیں اور خوبیاں اس ذات علیم کی شان کے مناسب ہیں جس نے لوح و قلم بنائے اور انسانوں کو قلم کے ذریعے ہی وہ باتیں سکھلائیں کہ جو وہ نہیں جانتا تھا، اور ہمیشہ رحمتیں نازل ہوں اس ذات اقدس پر جو نوع انسانی کی تعلیم و ہدایت و تزکیہ نفوس کے لیے شفقت والے نبی بن کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائے ان نفوس قدسیہ کے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو سینے سے لگا کر تمام انسانوں تک پہنچانے کی سعی و جد و جہد کی۔ انسان کے لیے ایمان کے بعد تمام نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہے وہ علم کی نعمت دی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں، یہ ایک لازوال نعمت ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اس نعمت کے حصول کے لیے قبول فرمایا، اس شخص کو چاہیے کہ وہ ہمہ تن گوش ہو کر رب کا شکر ادا کرے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ایک ایسی نعمت ہے یہ جس کے ذریعے انسان اپنی حقیقت کا ادراک صحیح طور پر کر سکتا ہے، اور بلا مبالغہ کہ جب علم کو اس کی کمیت و کیفیت کے ساتھ من و عن حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے آداب کی رعایت کی جاتی ہے تو اس علم کا ایسا نور ملتا ہے جو انسان کو اپنے خالق و مالک کی پہچان کرانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اس علم کے ذریعے نہ صرف یہ کہ بندہ اپنی ذات کی پہچان کرتا ہے، بلکہ
اللہ رب العزت کی پہچان بھی اسی علم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو معنی مخالف یہ ہوا کہ جو بندہ اس علم سے محروم رہا وہ اپنی ذات سے بھی اور رب کی ذات کو بھی پہچاننے سے قاصر رہا، یعنی جو علم حاصل نہ کر سکا وہ نہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے نہ وہ رب کو پہچان سکتا ہے، اس لیے کہ اپنی ذات سے آشنا ہونا اور رب کی ذات کو پہچاننا اسی علم پر منحصر ہے۔ اور یہ علم جسے حاصل ہو گیا، یہ عظیم دولت جسے مل گئی، جب اسے اپنا اور اپنے خالق حقیقی کا ادراک ہو جاتا ہے تو دنیا و ما فیہا کی کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں رہتی، اس لیے کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت جاہل آدمی یہ نہیں کہ صرف معلومات دینیہ سے ناواقف رہتا ہے بلکہ اپنی ذات سے بھی ناآشنا رہتا ہے اور اپنے رب کو پہچاننے سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جاہل آدمی بھی بھلا کبھی کوئی کام کر سکتا ہے، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ جاہل آدمی سے جب بھی کوئی کام سرزد ہوتا ہے وہ کوئی الٹا ہی کام کرتا ہے۔ ایک حقیقی انسان بننے کے لیے اس علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے اشد ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، اچھے اور برے کی تمیز کر لیتا ہے، اور جسے ان چیزوں کی تمیز ہو جائے، فرق محسوس ہو جائے، یقینی طور پر وہ اپنی زندگی کو خالق کائنات کی مالک و مرضی کے مطابق بسر کر سکتا ہے اور وہ لوگوں کی اچھے انداز سے رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس علم کے حصول میں لگنے والے طلباء اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس علم کے ذریعے اپنے خالق حقیقی کو پہچانیں اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور منہیات سے پرہیز کریں۔ سب سے پہلے تو طالب علم کو علم حاصل کرنے کا صحیح مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ علم حاصل کر رہا ہے تو اس علم حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، اور پھر آلات علم کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ چند چیزیں جو ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہیں، جن چیزوں کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے ان کا احترام، یہ الف مدہ سے آلات علم ہے، ہتھیار جسے آپ کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم کو وقت کی قدر کرنے والا ہونا چاہیے، اسے اساتذہ کی عظمت کا ادراک رکھتے ہوئے آداب بجا لانے چاہیے، حصول علم کا شوق ہونا چاہیے، حصول علم کے لیے محنت کرنے والا ہونا چاہیے، والدین کی قدر کرنے والا ہو اور فکر آخرت رکھنے والا ہو، اعمال صالحہ کا شوق ہو، اعمال سیئہ سے نفرت کرنے والا ہو، ساتھیوں سے یعنی کلاس فیلوز وغیرہ کے حقوق ادا کرنے والا ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، اور علم کے حصول کے بعد اللہ کی رضا کے لیے تمام انسانوں تک اس علم کو پہنچانے کی فکر بھی اسے ہونی چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں ایک انسان کے اندر جمع ہوں گی تو ان چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے ایک بندہ جب آگے بڑھتا ہے اور حصول علم کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیاب ہی رہتا ہے، قدم قدم پر کامیابی ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ایسا انسان جو اس قدر عظیم مقصد لے کر آگے چلتا ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا۔ جب ہمارا مقصد نیک ہو، علم حاصل کرنے کا ہمارا ارادہ فقط رب کی رضا ہو، تو علم سے بھی بہرور ہوں گے اور کہیں ہمیں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔
اور یقیناً ایسا طالب علم مستقبل میں ایک تابندہ ستارہ بن کر چمکے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیہن و صوفیہن فقن لیس واحدن فإنی وحق اللہ ایاک انسہ فذالک قاس لم یزق قلبہ تقیا وہذا جہول وکیف ذو الجہل یصلح۔ کہتے ہیں یعنی تم فقی اور صوفی بیک وقت دونوں ہی بنو، یعنی تم فقیہ بھی بنو اور صوفی بھی بنو، مجھے بخدا تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرا صاحب علم سخت دل ہوتا ہے، جو فقط علم ہی حاصل کرتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے، اس کے دل کو تقوی کا ذائقہ نہیں ملا ہوتا۔ اور میرا صوفی تو بالکل ہی جاہل ہے، اور کبھی دیکھا کہ جاہل بھی کام کا بنا۔ یعنی ایک طالب علم کے لیے علم کے حصول کے ساتھ ساتھ اسے صوفی بھی بننا چاہیے۔ اور اگر میں آسان کر کے آپ کے لیے بیان کروں تو امام شافعی کا در اصل مقصد صوفی سے یہ ہے کہ ایک طالب علم کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عامل بھی بننا چاہیے۔ یہ عامل یہ والا نہیں جو جادوگر وغیرہ ہے، یہ عامل سے مراد اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے، کیونکہ محض پڑھنا لکھنا سیکھنا یہ تو تعلیم ہے، اور عمل کرنے کا پریکٹیکل کرنا اور عمل کرنے کی ترغیب بھی پانا دراصل یہ تربیت ہے۔ اور جہاں تعلیم و تربیت اگٹھے مل جائیں وہاں حقیقت میں عالم فقط عالم نہیں ہوتا بلکہ بعمل عالم بنتا ہے۔ اور تعلیم و تربیت دونوں جب مل جائے تو معاشرے کو ایک بعمل عالم ملتا ہے، اور اگر ہم اس پر کوشش کریں تو ہم عالم بعمل بن سکتے ہیں۔ اور جب علم آ جائے تو علم کے مطابق عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ دین پر عمل کرنا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اور اگر ہم کوشش کریں تو ایک اچھے بعمل عالم دین یقیناً بن سکتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے جب دیکھتے ہیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، انہوں نے دین پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اور انہوں نے عمل کرتے کرتے یہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ آج اگر آپ بھی دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے رہیں تو آپ کو اللہ رب العزت ضرور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے عالم بنو تو بعمل عالم۔ محض علم سیکھنا کچھ فائدہ نہیں دیتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کو دیکھو کہ وہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں جب داخل ہوئے اور اس قدر محنت کی کہ وہاں حجت الاسلام کا لقب پا کر وہاں سے نکلے۔ اور ایک مرتبہ ہوا یوں کہ سنجر کے وزیر اعظم مدرسہ نظامیہ کے دورے پر آئے۔ وزیر اعظم نے مدرسہ کے طلباء کا امتحان لیا اور ہر ایک سے پوچھا کہ بتاؤ علم دین حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہر ایک سے سوال کیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا ارادہ فلاں بننے کا ہے، فلاں مرتبہ حاصل کرنے کا ہے، میں اتنا بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب طلباء کے یہ جواب سن کر وہ وزیر اعظم پریشان ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ اس مدرسے کے کھولنے کا کوئی مقصد تو نہ ہوا، اسے تو بند ہی کرنا چاہیے، اصل مقصد تو حاصل نہیں ہو رہا۔ اور آگے چند قدم بڑھا تو دیکھا کہ ایک طرف امام غزالی بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا طالب علمی زمانہ تھا، اب بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے، تو انہیں دیکھ کے اب وزیر اعظم نے سوچا کہ اس بچے سے سوال کیا جائے جو یہ اس وقت پڑھ رہا ہے اور مطالعہ کر رہا ہے۔ تو امام غزالی سے آگے بڑھ کر وزیر اعظم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ ہم نے عقل سے پہچانا کہ ہم کو ایک
پیدا کرنے والا ہے، اور عقل سے ہی پہچانا کہ ایک ایسی ہستی کا ہمیں احسان مند ہو کر اس کی اطاعت کرنا یہ ہمارا فرض ہے، اور اطاعت کا طریقہ معلوم کرنے کا ذریعہ رسالت اور وحی ہے۔ لہٰذا ہمارا تحصیل علم کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی پسندیدہ اشیاء پر عمل کریں اور اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے پرہیز کریں، یعنی جن اعمال سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے ہم اس سے باز رہیں۔ یعنی دراصل علم سیکھنے کا مقصد خدا کی پہچان اور اس کی فرمانبرداری اور اطاعت ہے۔ اور اگر علم کی قدر جاننی ہو تو امام بغوی سے پوچھئے کہ وہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ قاضی شریک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس خلیفہ مہدی کا بیٹا آیا اور ٹیک لگا کر ان سے حدیث پوچھی۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس نے دوبارہ سوال دہرایا، آپ نے پھر توجہ نہ کی، تو وہ کہنے لگا کہ آپ خلفاء کی اولاد کی توہین کرتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ کہا تو آپ نے اسے جواب دیتے ہوئے پھر فرمایا کہ اصل بات یہ نہیں کہ میں خلفاء کی اولاد کی توہین کرتا ہوں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں علم کی ناقدری نہیں کرنا چاہتا۔ اب وہ یہ بات جب فرمائی تو وہ خلیفہ کا بیٹا تھا سمجھدار، تو وہ سمجھ گیا اور وہ اٹھا اور گھٹنے ٹیک کر آپ کے سامنے بیٹھ کر حدیث پھر دریافت کرنے لگا، تو آپ نے اسے حدیث بتائی۔ پھر قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہاکذا یطلب العلم، ہاں اس طرح علم حاصل کیا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے یہ آداب ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، کہ کبھی جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ علم حاصل کرنے والے راحت و سکون نہیں تلاش کرتے، انہیں بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بلکہ ایک دانا شخص کا یہ قول بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ علم حاصل کرنا بڑی عزت کی بات ہے، لیکن علم حاصل بڑی ذلت سے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ علم حاصل کرنا بڑی عزت کی بات ہے، شان و منزلت ملتی ہے، مگر جب تک یہ حاصل کیا جاتا ہے تب تک بڑی ذلت بھی ملتی ہے، اور ذلت سے مراد یعنی بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ با ادب ہوتے ہیں، با مراد ہوتے ہیں، وہ اس علم کی دولت کو پا لیتے ہیں، وہ اس سے معروم نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ یہ بھی کہا گیا کہ الانسان بآدابہ لا بزیہ ولا ثیابہ، انسان آداب سے پہچانا جاتا ہے، زیب و زینت اور لباس سے نہیں پہچانا جاتا۔ انسان کی پہچان تو اس کے آداب سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے۔ لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مؤدب ہے، یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اسے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اسے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا سلیقہ آتا ہے، اور جو لوگ ان چیزوں سے مزین ہوتے ہیں دراصل علم کا پیکر وہی ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھیں، اب دیکھیے شیخ عبداللہ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ بے ادب را علم و فن آموختن دادن تیغ بدست راہزن، کہ بے ادب آدمی کو علم سکھانا ایسے ہے جیسے راہزن کے ہاتھ میں تلوار دے دینا۔ بے ادب کو تو علم بھی نہیں سکھانا چاہیے، اور بزرگ اس سے منع کیا کرتے تھے، ایسے شخص کو وہ کبھی علم نہیں سکھاتے تھے۔ میں نے ابھی جو قاضی صاحب کا واقعہ سنایا کہ جو ٹیک لگا کر حدیث پوچھ رہا تھا، آپ نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی، اور جب دو زانو ہو کے سامنے بیٹھا تو آپ نے اس وقت اسے حدیث بیان کی۔ اس لیے کہ جس شخص کے اندر ادب نہ ہو وہ علم پا ہی نہیں سکتا۔ یہ علم ایک نور ہے جو مؤدب لوگوں کے سینوں میں آتا ہے، یہ علم ایک ایسا نور ہے جو پاکیزہ دلوں میں گھر بناتا ہے، یہ بے ادب اور گستاخ لوگوں کے سینوں میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے سینے میں کوئی تھوڑا بہت علم آ بھی جائے تو وہ علم اسے فائدہ نہیں دیتا ہے،
یہ علم فائدہ بھی انہی کو دیتا ہے جو علم سے فائدہ اٹھانا جانتے ہوں یا کوشش کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگ جو مؤدب ہوتے ہیں، جو آلات علم کا احترام کرنے اور جاننے والے ہوتے ہیں، جو ان چیزوں کا لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں، ہم جس سے علم حاصل کریں، یعنی ایک کتاب ہے وہ آلات علم میں شامل ہے۔ اگر ہم اس کتاب کا ادب نہیں جانتے، ہم اس کتاب کا احترام کرنا نہیں جانتے، تو ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ماض پڑھ بھی لے، وہ کتاب ہمیں فائدہ نہیں دے گی، وہ علم ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔